السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے سبق نمبر 5، اور اس کی پہلے ہم دیکھ لیں گے کہ کیا انسٹرکشنز ہیں، کن چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ فالو کرنا ہوگا اور کن چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے جب بھی بچے کو کروانے لگے تو ڈائریکٹ لیسن پہ نہیں آئیں گے کہ ہم پڑھانا شروع کر دیں، یہ با ہے، تا ہے، سا ہے، ناٹ لائک دس۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو سب سے پہلے ٹاپ پہ جو لکھا ہے حرکات، یہ بتانا ہے۔ اور امپورٹنٹ چیز یاد رکھیے کہ چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی، چیپٹر نمبر 1 کروانے کے بعد 2 3 4 میں ہی ہم بچوں کو یہ بتا دیں کہ حرکات ثلاثہ کتنی ہیں۔ حرکات ثلاثہ بیسیکلی 3 ہیں: زبر، زیر اور پیش، اور ان کو سٹارٹنگ میں ہی انشاءاللہ عربک میں کروانا ہے، عربی میں ان کو کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ زبر، زیر، پیش کو ہم یوز یہ ورڈ نہیں کریں گے۔ زبر فتحہ، زیر کسرہ، پیش ضمہ، ٹھیک ہے۔ فتحہ، کسرہ، ضمہ، اور ان کی پہچان بھی انہیں کروانی ہے کہ فتحہ جو ہے وہ ہمیشہ لیٹر کے اوپر ہوگا، کسرہ لیٹر کے نیچے، اور ضمہ لیٹر کے اوپر۔ تو اس طرح سے بچوں کو یہ کروانا ہے، اور عبارت کو پڑھنا ان کو آنا چاہیے صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ۔ حرکات، فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ اب اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو ذہن میں رکھیے۔ مخارج کے بعد یہ سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے، یہیں پہ بچے سیکھیں گے، اور اس کے اندر جو غلطی کا اندیشہ ہے وہ ہے لائک جھٹکا دے دیا جاتا ہے، لمبا کر لیا جاتا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ حرام درجے کی غلطی بن جائے گی، اور اس کو سٹارٹنگ میں ہی ٹھیک کر لیا جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ پھر بچوں کو حرکات کی پہچان، جیسے پہلے میں ڈسکس کر چکی ہوں، اور پہچان کروانے کے لیے ڈیفرنٹ طریقوں کا یوز کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ ڈیفرنٹ طریقے ہم اپلائی کریں گے۔ فار ایگزامپل، اگر اب زوم پہ کلاس لی جا رہی ہے تو اسکرین شیئر کی جا سکتی ہے، وہاں پہ وائٹ بورڈ شیئر کر کے ان کو بتایا جا سکتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم وائٹ بورڈ کا یوز کر رہے ہیں تو ہم پہلے خود ان کو کر کے بتائیں، اور پھر ان کو کہیں کہ آپ یہاں پہ فتحہ کسی لیٹر کے اوپر مینشن کر کے دکھائیں، کسرہ مینشن کر کے دکھائیں، ضمہ مینشن کر کے دکھائیں۔ تو بار بار جب اس چیز کی ریپیٹیشن ڈیلی بیسس پہ ہوگی تو پھر بچے کو وہ چیزیں یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ چیپٹر جیسے میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکی ہوں، یہ کروانے سے پہلے آپ نے ان کو میک شیور کرنا ہوگا کہ ان کو فتحہ، کسرہ اور ضمہ کی پہچان ہے۔ اگر ہوگی تو وہ اس چیپٹر کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے، ادروائز ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور ان کو سٹارٹنگ میں ہی بتانا ہے کہ ان حرکات کو ہم لمبا کر کے نہیں پڑھ سکتے، اگر ہم لمبا کریں گے تو یہ حرام درجے کی غلطی ہو جائے گی، اور پھر حرام چیزیں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی منع کیا ہے کہ آپ حرام کا یوز نہیں کر سکتے، آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ کھا نہیں سکتے، وہ ناپسندیدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹارٹنگ میں ہی ان کو اس فیلنگ کا احساس دلائیں کہ ہم نے یہ غلطی کرنی ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ پھر جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا، ان کو لمبا نہیں کر سکتے، غلط ادائیگی ان کو اسٹارٹنگ میں ہی کر کے دکھائیں کہ یہ غلط ادائیگی ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ پھر فتحہ جو ہے وہ ہمیشہ لیٹر کے اوپر ہوگی، بار بار ان سے ریپیٹ کروائیں، 10 ٹائم ریپیٹ کروا لیں۔ فتحہ ہمیشہ کہاں ہوگی؟ لیٹر کے اوپر۔ کسرہ کہاں ہوگی؟ لیٹر کے نیچے۔ اور ضمہ لیٹر کے اوپر۔ جب ان کی ریپیٹیشن ہو جائیں گی تو بچے انڈرسٹینڈ کر لیں گے انشاءاللہ اس چیز کو۔ پھر بچوں کو انشاءاللہ بتائیے کہ موٹے حروف جو ہیں ان کے لیے ہونٹوں کو ہم گول نہیں کریں گے، اور بلکہ میں یہ کہوں گی کہ یہاں پہ موٹے حروف کا بھی یوز مت کریں، کیونکہ فرسٹ چیپٹر میں ہی جب ان کو ہم نے بتا دیا، وہ انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ حروف مستعلیہ 7 ہے اور ان کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو ان کو بتائیے کہ حروف مستعلیہ کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے۔ تو یہیں پہ کافی ساری چیزیں بچے سیکھ جائیں گے اسٹارٹنگ میں ہی، اور پھر جب ہم ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو ان کے لیے وہ آسانی ہو جائے گی، وہ مانوس ہو جائیں گے، اور ان کے لیے مستعلیہ ورڈ زیادہ ایزی ہو جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو چیپٹرز ہے اس میں آ کے بچے ایک مسٹیک یہ بھی کرتے ہیں، اگر آپ نے فرسٹ چیپٹر میں ہی ان کو کلیئر کر دیا کہ جو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا، اس پہ کوئی بھی اگر حرکت ہوگی تو وہ الف نہیں رہے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا، اپنا نام چینج کر لے گا۔ جیسے آپ پیج نمبر 7 پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بیسیکلی یہ تو ہے الف، اس نے
اب کیا کس کو کیری کیا؟ فتحہ کو کیری کیا. اگر یہ فتحہ کسرہ ضمہ کو کیری کرے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ الف نہیں رہے گا بلکہ وہ حمزہ بن جائے گا، جزم بھی اس میں شامل ہوگی، رائٹ. تو ان کو یہاں پہ بتا دینا ہے تاکہ جب آپ، بلکہ آپ جب سیکنڈ پیج پہ آ رہے ہوں، پیج نمبر 7 پہ، ہا حمزہ اور پھر آگے ہا، تو بچے سے پوچھیں کہ آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے. آپ نے ان کو کہلوانا نہیں ہے، پہلے آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ بچہ اس کو کیسے پروناؤنس کرے گا. اگر وہاں یہ مسٹیک ہو رہی ہے اس جگہ پہ، اگر وہ الف کہہ رہا ہے، پھر دوبارہ سے اسکرین شیئر کریں، وائٹ بورڈ شیئر کریں، ان کو لکھوائیں اور ان کو بار بار رپیٹ کروائیں کہ یہ حمزہ نہیں، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ بن گیا ہے. جب بھی اس کے اوپر کوئی حرکت آئے گی تو یہ نوٹی ہے، اپنا نام چینج کر لیتا ہے، اس کو شاید وہ نام پسند نہیں آ رہا. تو اس طرح کر کے ان کو آپ تھوڑا سا انڈلج کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی چیزوں کو پک کریں گے. پھر اس کے علاوہ جب آپ مشق کے اوپر آئیں گے تو بہتر ہے، میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ ہم پورا کروانے سے بہتر ہے کہ پہلی جو لائن ہے اس میں ہم ہجے ضرور کروائیں، کیونکہ بچوں کو somehow ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہجے کا مطلب کیا ہے. تو اسی لیے یہ چیز بھی ان کو پتہ ہونی چاہیے. تو پہلی لائن میں ہجے کروا لیں، جیسے با فتحہ با، سین فتحہ سا بسا، را فتحہ را بسارا، اس طرح سے، ٹھیک ہے. پوری لائن میں ہجے کروا لیں. پھر آپ جب اگلے لیسن پہ آ رہے ہیں تو پھر آپ پورا ان کو کروا لیں، نو پرابلم. لیکن اس کے علاوہ پورے چیپٹر کے آپ نے ہجے نہیں کروانے، ٹھیک ہے. فرسٹ لائن کے ہوگے، اگلا نیکسٹ ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے. پھر بچوں کے لیے روانی میں پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. پھر جب آپ بچوں کو کروا رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے کروا لیا، ہجے بھی ہو گئے، پورا کروا لیا، پھر بچوں کو کس طرح سے کروائیں گے؟ لائک با سا را با سا را، تا را کا تا را کا، ما ثا لا مثلا. اچھا، یہاں پہ آپ نے ایک اور چیز یاد بچوں کو کرواتے ہوئے یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ آپ نے وقفاً اور وصلاً، یعنی کنٹینیو اور سٹاپ، یہ دونوں طریقے سے کروائیں. جیسے با سا را با سا را با سر، با سا را با سر، ترک ترک، مثلا مثل. اس طرح کروائیں تاکہ سٹارٹنگ میں ہی بچے کو پتہ ہو کہ ہم نے اگر یہ 2 ساؤنڈز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر جب وہ قرآن پڑھنا سٹارٹ ہو جائیں گے ماشاءاللہ سے، تو ان کے لیے یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا سمجھ آ جائے گی کہ اچھا اگر حرکت ہے تو اس کو ساکن کیسے کیا جائے گا، اس پہ رکنا کیسے ہوگا، اس پہ سٹے کیسے کرنا ہوگا. پھر مخارج کا بھی بہت خیال سٹارٹنگ میں ہی، یہ نہیں کہ ہم کروا رہے ہیں اور بچوں کے مخارج ٹھیک ہیں ہی نہیں، وہ بس چپ پڑھتے جا رہے ہیں، یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ آپ جیسے فار ایگزامپل پڑھا رہے ہیں تو پہلی دفعہ آپ نے پڑھا لیا با سا را با سا را با سا را با سر، ترک ترک، مثلا مثل، جمع جمع، حسد حسد، ختم ختم. پوری لائن کروا لی، پورا چیپٹر کروا لیا. اب بچے کو ایک ہی اسٹریچ میں پوری لائن کروا لیں، بسر ترک مثل جمع حسد ختم. یہ انشاءاللہ جب ہم اس چیپٹر کو پراپر اس کی پروناؤنسیشن میں کرواؤں گی تو اس میں یہ چیزیں میں مینشن کروں گی، تو وہاں پہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. تو اس چیز کا آپ نے بے حد خیال رکھنا ہے کہ بچے کو روانی میں بھی پڑھنا ہے. جب بچہ روانی میں پڑھے گا تو اس کو قرآن پڑھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اور اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور چیز کا خیال رکھیں کہ جب ہم کروا رہے ہوتے ہیں لیسن تو ہم بس آگے نہیں جائیں، بلکہ وہاں پہ سٹاپ کریں ایک چیپٹر کروانے کے بعد، اور پھر بیچ میں سے بچے سے پوچھیں، کیونکہ وہ ایک فلو میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ چیزیں بڑی آسان ہوتی ہیں. لیکن جب ہم اس کو روک کے بیچ میں سے کوئی ورڈ پوچھیں گے تو مے بی وہ مسٹیک کرے. اس طرح سے بھی کروائیں. پھر کالم وائز اور رو وائز بھی کروائیں، ٹھیک ہے. کبھی اینڈ سے سٹارٹ کروا کے ان کو پیچھے لے آئیں، کبھی اوپر سے سٹارٹ کروا کے نیچے لے جائیں، کبھی نیچے سے اوپر لے کے جائیں، کبھی اینڈ سے بالکل ان کو لیں اور بسارا پہ لا کے ان کو چھوڑیں. اس طرح سے بھی ان کی پریکٹس بہت اچھی ہوگی. اور اس کے علاوہ جب آپ نے یہ کروا دیا فار ایگزامپل، تو آپ پیچھے جائیں چیپٹر نمبر 4 پہ، کبھی 3 پہ چلے جائیں. ڈیلی تو نہیں ہو سکتا اوبویسلی، ٹائم ٹیکنگ بھی ہیں یہ چیزیں، کلاس کا ٹائم بھی میٹر کرتا ہے. تو پیچھے سے کبھی کوئی چیپٹر میں سے کھول کے کوئی ایک ورڈ پوچھ لیں تاکہ یہ بھی ساتھ ساتھ پتہ چلے کہ پیچھے سے انہیں آ رہا ہے یا وہ چیزیں بھول تو نہیں گئی بچے. تو اس چیز پہ بھی بڑا خیال رکھنا ہوگا انشاءاللہ.
پھر یہ نہیں کہ قرآنی قاعدہ کروایا جا رہا ہے اور بس ہم قرآنی قاعدے کو لے کے چلیں. بچوں کو اور بھی کافی ساری چیزوں میں، بہت ساری ایکٹیویٹیز میں ہم ان کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل کبھی کبھی ان سے پوچھ لیں آپ کو اسٹوری سننے کو دل کر رہا ہے، کوئی اسٹوری ان کو سنا لیں اور ان کو کہیں کہ آپ نے ایکٹیو ہو کے اسٹوری سننی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو کہیں کہ یہاں سے اس اسٹوری سے آپ سے کویشچن کیے جائیں گے اینڈ پہ. پھر وہ مزید اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ اچھا، ان کو پھر ویٹ ہوگا، پھر وہ آپ کو خود کہیں گے کہ کوئی ڈے ایسا ہونا چاہیے اسٹوری کا. پھر وہ مطلب آپ کا یہ جو قرآن قاعدے کا لیسن ہے یا جو بھی ہم کروا رہے ہیں تو اس میں بچے بہت انٹرسٹ شو کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر اس کے علاوہ کوئی ایک ڈے ہو جس میں دعائیں کروا لیں، دعائیں بھی ترجمہ کے ساتھ کروائیں. ان کو بتائیں کہ اس کا ترجمہ یہ تھا، ان کو بلکہ اسٹوری سنائیں کہ اس دعا کے پیچھے یہ اسٹوری تھی، اس لیے ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں. پھر جب بھی وہ دعا پڑھیں گے ان کو پوری اسٹوری، جیسے ہم رب اشرح لی پڑھتے ہیں، جیسے میں ایک اپنی جو ہے ٹاک میں بات کر چکی ہوں آلریڈی، جیسے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کروائی تھی تو اس میں ان پوری پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، اس کا اسٹوری ہے کہ اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے. تو وہ جب بھی دعا پڑھیں گے تو ان کو وہ اسٹوری یاد آئے گی، اچھا اس میں موسیٰ علیہ السلام تھے، فرعون بھی تھا، حضرت آسیہ بھی تھی. یہ ساری چیزیں ان کو یاد رہیں گی انشاءاللہ. وہ پھر جب بھی کسی کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو پھر ایک یعنی کہ آپ کے بچے سے باقی بچے بھی بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ رولز بھی ساتھ ساتھ ان کو کرواتے جائیں، ان کے پاس پراپر ایک ڈائری ہو، ڈائری پہ ہر چیز وہ مینشن کریں گے اور رولز ساتھ ساتھ لکھوائیں. کوئی ڈیز ڈیسائیڈ کر لیں، فار ایگزامپل منڈے کو ہم نے یہ کرنا ہے، ٹیوزڈے کو یہ کریں گے، تھرسڈے کو ہم دعائیں کر لیں گے، فرائیڈے کو ہم جیسے ایک بلیسنگ ڈے بھی ہوتا ہے تو فرائیڈے کو کچھ حفظ کا تھوڑا تھوڑا پورشن بچوں کے ساتھ ہو جائے. اگر اس طرح سے تو اس طرح سے اگر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں ہم ان کو جو ہے لے کے چلیں گے تو وہ بور نہیں ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے بہت ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. یہی تھی آج کی ہماری انسٹرکشنز، جو کہ دھیان میں رکھتے ہوئے اگر بچوں کو کروایا جائے تو وہ بہت اچھے سے ہر چیز کو پک کریں گے. اس کے ریلیٹڈ آپ کے پاس اگر کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جو ہے کویشچن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ آنسر کیا جائے گا. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.